السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 676 ہے۔ سورہ اعراف کی 3 آیتوں کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 121، 122 اور 123، 121، 122 اور 123۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لفظی ترجمہ اور ترجمہ ہوگا اور پھر تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ قالوا، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، برب العالمین، رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال، کہا، فرعون نے، آمنتم، کیا تم ایمان لے آئے ہو، بھی، اس پر، قبل، اس سے پہلے، ان کے، آذن، میں اجازت دوں، لکم، تمہیں، انا، یقیناً، ہذا، یہ، لمکر، مکر ہے، مکر تم نے یہ مکر کیا ہے، فی المدینہ، اس شہر میں، لتخرجوا، تاکہ تم نکال دو، منہا، اس شہر سے، اہلہا، اس کے رہنے والوں کو، فسوف، چنانچہ عن قریب، تعلمون، تم جان لوگے۔ ترجمہ یوں ہے، اور کہنے لگے کہ ہم جہاں کے رب پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا، پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، ان قریب اس کا نتیجہ معلوم کر لوگے۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جادوگروں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ دوسری بات، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تیسری بات، فرعون نے کہا تم میری اجازت سے پہلے ہی اس شخص پر ایمان لے آئے۔ چوتھی بات، یہ ضرور کوئی سازش ہے جو تم نے اس شہر میں ملی بھگت کر کے بنائی ہے۔ پانچویں بات، تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال باہر کر دو۔ چھٹویں بات، اچھا تو تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ یہاں غور کیجیے کہ وہ جادوگر جنہیں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے بلایا تھا، وہ جادوگر جنہیں فرعون نے موسیٰ پر غالب آنے کی شرط پر بڑا صلہ دینے اور اپنے مقرب لوگوں میں بنانے کا وعدہ کیا تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب مقابلہ ہوا تو کایا ہی پلٹ گئی۔ انہی جادوگروں نے پہلے تو سجدہ کر کے عملاً اپنے ایمان کا اظہار کیا اور اپنی زبانوں سے صاف طور پر یہ اعلان کر دیا کہ آمنا برب العالمین، موسیٰ کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ پھر جادوگروں کا یہ سجدہ ایمان اور معرفت الہی کے پانے میں کامیابی کے حصول پر تھا کہ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے سجدہ کرتے ہوئے شکر بجا لایا، اور سجدے کے ذریعے انہوں نے سارے لوگوں کو اور بالخصوص فرعون اور اس کے سرداروں کو یہ بات بتلائی کہ وہ کفر کے دائرے سے نکل کر ایمان کے دائرے میں آ چکے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کر دیا کہ بڑائی ہماری نہیں ہے، بڑائی تو اس رب کی ہے جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کی سلطنت ہے۔ ہم جادوگر ہیں مگر ہماری حقیقت کا علم تو آج ہو چکا ہے کہ اصل طاقت تو وہ ربانی طاقت ہے جس طاقت کا ایک مظہر وہ معجزہ ہے جس معجزے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ یہاں جادوگروں نے ربی موسیٰ و ہارون کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کو اس لیے ملا لیا کہ اگر صرف موسیٰ کا رب کہتے تو فرعون یہ کہنے کا فرعون کو موقع ملتا کہ موسیٰ کا رب تو میں ہوں، کہ میں نے موسیٰ کو پالا اور اس کی پرورش کی ہے، اور ہارون کا نام اس جملے میں جڑ گیا تو فرعون کو ممکنہ جو حق تھا وہ ختم ہو گیا، وہ حق ختم ہو گیا۔ جب فرعون نے دیکھا
تو یہ سارے جادوگر تو موسیٰ کی طرف ہو گئے. تو اس نے ان کو ڈانٹنا شروع کیا اور کہا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، کیا تم نے مجھ سے اجازت لیے بغیر موسیٰ پر ایمان لا لیا؟ یعنی تم سب نے موسیٰ پر ایمان قبول کر لیا اور اس کی رسالت کے معاملے میں اس کی اتباع کر لی، جبکہ تم نے مجھ سے اجازت ہی نہیں لی اور نہ ہی میں نے تم کو اجازت دی. پھر فرعون نے کہا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منہا اہلہا، بلا شبہ یہ ایک مکر ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے جو تم سب نے مل کر اس شہر میں کیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے شہر والوں کو نکال کر باہر کر دو. یعنی فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ تم سب نے منصوبہ بند طریقے سے کوئی دھوکہ ہم سے کیا ہے اور تمہارا مقصد یہ ہے کہ مصر کے لوگوں کو مصر سے نکال کر باہر کر دو. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 71 میں ایک اور جملہ ہے جو فرعون نے کہا تھا اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ موسیٰ تم میں کا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے اور تمہارا منصوبہ یہ ہے کہ تم بنی اسرائیل کے ساتھ مصر میں آباد رہو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس جرم کی سزا کے طور پر میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہوں. روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے امیر یا ان میں جو بڑے جادوگر تھے اس بڑے جادوگر سے کہا اگر میں غالب آ جاؤں اس مقابلے میں تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ تو اس بڑے جادوگر یا امیر نے کہا ہم ایسا جادو لے آئیں گے کہ اس جادو پر کوئی جادو غالب نہیں آئے گا، اور اگر تم غالب آ جاؤ تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. اور فرعون یہ سب کچھ سن رہا تھا. بہرحال یہ ایک مقابلہ ہوا اور پھر مقابلے کے بعد فرعون کی طرف سے گرفت ہوئی. اور پھر فرعون کیا کرتا ہے کہ کس قسم کی سزا وہ تجویز کرتا ہے ان لوگوں کے حق میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ایمان لے آئے تھے، اس کو انشاءاللہ اگلی آیت میں بیان کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.